جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اسلام کی دعوت دی اور جنت کے بارے میں بتایا تو شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ آخر یہ کون سی بڑی چیز ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس جنت کی تم بات کر رہے ہو یہ میں بھی بنا سکتا ہوں، اتنی کہ جس جگہ کو آرام کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ شداد نے جنت بنانے کا فیصلہ کرتے ہی اپنے سلطنت کے الگ الگ علاقوں میں بیٹھے ہوئے گورنر کو یہ آرڈر دے دیا تھا کہ وہ اپنے علاقے کا سارا سونا چاندی فوراً سواریوں پر بھروا کر میرے اس علاقے میں بھیجنا شروع کرے جہاں پر جنت بن رہی ہے۔ سب سے پہلے اتنی گہری بنیادیں کھودی گئی تھی کہ پانی کے لیول تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی کے ذریعے سے بھر دیا گیا تھا۔ جب یہ بنیادیں اچھی طرح سے زمین کے لیول تک تیار ہو گئی تو اس کے بعد ان کے اوپر سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے سے دیواریں کھڑی کی گئی تھی اور ان دیواروں کی لمبائی لگ بھگ 100 گز کی گئی تھی۔ صبح جب سورج نکلا کرتا تھا اور اپنی روشنی دیواروں پر ڈالا کرتا تھا تو کسی بھی انسان کے لیے اپنے نظریں ان دیواروں پر جمائے رکھنا مشکل ہوتا تھا، اور اسی طرح سے اس جنت کی 4 دیواروں کو کمپلیٹ کی گئی تھی۔ اس کے بعد ان 4 دیواروں کے اندر لگ بھگ 1000 کے قریب محل بنوائے گئے اور ہر محل کے 1000 پیلر کے ذریعے سے بنایا گیا تھا، اور ان میں سے ہر پیلر کے اوپر بے انتہا ہیرے اور جواہرات جڑے گئے تھے۔ اس جنت کے بیچ میں ایک بڑی سی نہر بنوائی گئی تھی اور اس کے بعد اسی بڑی نہر سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی نہریں بھی کاٹی گئی تھی۔ یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی نہریں تھی کہ جو ہر محل سے ہو کر گزارا کرتی تھی۔ جو حوض اور پوارے جیسی چیزیں کو بھی کوئی کمی باقی نہیں رکھی گئی۔ نہروں کے کناروں پر آرٹیفیشل پیڑ کی جڑیں سونے کی ہوا کرتی تھی، جبکہ موتی اور یاقوت جیسے ہیروں کو لا کر ان کے اوپر بھی لٹکایا گیا تھا۔ شداد کے اس خوابوں کی جنت میں اس کے شہر میں مکانوں اور دکانوں کی دیواروں کو مشکل زعفران اور عنبر گلاب کے ذریعے سے معطر کیا گیا تھا، اور یاقوت اور مرجان کی مدد سے آرٹیفیشل یعنی نقلی پرندے بنا کر چاند کی اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار پر انہیں رکھ دی گئی تھی، جو دیکھنے میں حد سے زیادہ خوبصورت لگا کرتے تھے۔ شہر کی تعمیر مکمل ہوتے ہی یہ آرڈر جاری کیا گیا کہ سب جگہ پر ریشم کی قالینیں بچھا دی جائے، اور جو نہریں موجود تھی ان میں سے کسی اندر کو میٹھا پانی، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد کو کسی میں شراب ڈالی گئی۔ شداد کی یہ جنت لگ بھگ اگلے 12 سالوں کے اندر بن کر تیار ہو گئی تھی، اور تیار ہوتے ہی شداد نے فوراً اپنے سبھی دولت مند وزیروں کو اور دوسرے گورنر کو اور حکمرانوں کو یہ آرڈر دے دیا تھا کہ وہ سبھی اس شہر میں آ کر آباد ہو جائے، کیونکہ ان کو یہاں پر وہ سب کچھ ملے گا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف نکل پڑا، تاکہ پہلی بار وہ اپنے بنائی ہوئی اس خوبصورت جنت میں پوری شان و شوکت کے ساتھ انٹری لے سکے۔ جب وہ اس جنت کی طرف سفر طے کر رہا تھا تو اس کے ساتھ بہت سارے عالم اور ہدایت کرنے والا لوگ بھی تھے، اور وہ راستے پر بار بار ان لوگوں کا مذاق بنا رہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم لوگ ابھی تک مجھے ایسی جنت کے لیے پریشان کیا کرتے تھے، اور اسی جنت کے لالچ میں ہی دوسرے خدا کے سامنے جھکنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ جس جنت کو میں خود دنیا میں بنا چکا ہوں، اور اب تم لوگ کو بھی میری شان و شوکت اور طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ دوستو، یہ وہ دور ہوا کرتا تھا کہ جب دنیا کے انسانوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال سے اوپر تھی، اسی لیے اس کو بھی بہت سارے قابل اور سمجھدار لوگوں کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ تم بھی ہونا تم بھی عمر پاؤ گے، اور ابھی تو تم اس دنیا میں بہت زندہ رہنا ہے۔ بس اسی امید کے ساتھ ہی اپنے جنت کی طرف بڑھ کر رہا تھا کہ اپنی موت سے پہلے ایک لمبا دور یہ اسی شہر میں کہے گا۔ یہ جیسے ہی شہر کے قریب پہنچا تو شہر کے سارے لوگ پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ چکے تھے اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات کو بچا کر رہتے تھے۔ یہ بھی اپنی پوری شان و شوکت اور غیر گھمنڈ کے ساتھ شہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور جیسے ہی اپنے اس جنت یعنی دنیاوی جنت اس شہر کے بالکل اس دروازے پر پہنچا اور داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اسی وقت ایک سخت آواز چیخ آئی، اور اسی لمحے شداد اور اس کا وہ جنت ریت میں بدل ہو گیا، اور اسی ٹائم اللہ نے اسے ہلاک کیا۔ اور دوستو، ہم لوگوں کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اپنی شان و شوکت پر کبھی غرور مت کرنا۔ خدا حافظ۔